السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آپ سے درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے ویلاگس پسند آتے ہوں تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر کریں، اگر ہو سکتا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن اور اس کو آگے بڑھانا ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تجزیہ پاکستان پہ آنے سے پہلے بین الاقوامی خبروں کا کرتے ہیں۔ آج 28واں دن ہے روس اور یوکرین کی جنگ کو۔ نہ روس جیت پایا ہے نہ ہی یوکرین ہارا ہے، لیکن ہار صرف ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے پریشانی ہو رہی ہے جو ان علاقوں میں یا ان کے قریب رہتے ہیں۔ ان کو اپنا مستقبل جو ہے تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مستقبل کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دنیا جو ہے بہت شدت کے ساتھ ہمیں اور خود مجھے بھی تیسری عالم جنگ کی حدت جو ہے اب مجھے محسوس ہونی شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ دنوں تک تو ہم آپ سے صرف ذکر کرتے تھے کہ تیسری عالمی جنگ آ رہی ہے، لیکن اب اس کی گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ کرے یہ نہ ہو۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں، جو دوسرے الفاظ میں شیطانی قوتیں اگر ہم کہیں تو زیادہ ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں ساری صورتحال کو، وہ اپنا ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے، جس میں دنیا کو تباہ کر کے ساری انسانیت کو غلام بنانے کا ایک پروسیجر ہے، اس پر وہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہیں۔ اس کا ہمیں جو یقین ہو رہا ہے یا اس کی ہمیں تصدیق ہو رہی ہے وہ بائیڈن صاحب کے آنے سے ہو رہی ہے، کیونکہ روس نے کہہ دیا تھا واضح طور پر کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور بائیڈن جو ہے پوری مدد کر رہا ہے یوکرائن کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بائیڈن کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں گے تو انہیں یہ روس کو یعنی پیوٹن کو پرووک کرے گا، لیکن بائیڈن نے آنے کا پلان کر دیا ہے۔ میں خود اس وقت برسلز میں موجود ہوں 2 دن سے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو۔ کل بائیڈن نیٹو کے دفتر میں آئیں گے اور وہاں یورپین یونین کے لیڈروں سے ملاقات کریں گے، اور کل وہ وہاں تقریر بھی کریں گے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ زیلنسکی صاحب جو ہیں، جو کہ اس پوری دنیا کو تباہی کرنے پہ ایک یہودی النسل انسان جو اپنے آپ کو ایک وزیر اعظم کہتا ہے تباہ شدہ ملک کا، وہ جو ہے تقریر کرے گا، ورچوئل تقریر کرے گا، اور دوبارہ جو ہے نیٹو کو اور امریکن صدر کو اکسائے گا، پرووک کرے گا۔ وہ پرووک کر رہا ہے مسلسل، آپ نے دیکھا ہر جگہ جہاں بھی جا رہا ہے۔ کل آسٹریلین سے بات ہوئی ورچوئل، تو انہوں نے کہا کہ نیٹو ڈر گیا ہے، امریکہ ڈر گیا ہے۔ مطلب وہ یہ کہیں نہیں دیکھ رہے کہ اب ان کا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ بنیادی طور پر یہ سیاسی مار نہیں ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر ایک مذہبی لڑائی بھی ہے، اور یہ جو ہے زیلنسکی یہودی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ آرتھوڈکس کرسچن کا جو ایک مرکز ہے، مرکز جو بن سکتا ہے، ابھی تو مرکز روس ہے اور آگے بڑھے گا وہ، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ بلکہ مذہبی لڑائی بھی ہے۔ اور اس کے پیچھے معاف کیجیے گا، اس کے پیچھے جو کیتھولک ہیں اور دوسرے جو ہیں عیسائی طبقے جو کہ اس وقت یہودیوں کے ساتھ ہیں، وہ اس کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب کل کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل ہونے یہ جا رہا ہے کہ بائیڈن، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں سفارتی حلقوں سے، کہ بائیڈن کل وہاں پر آئیں گے، اور آنے کے بعد انہوں نے روس پر حملہ کرنے کی اسٹریٹجی کو طے کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں سم اپ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ کل بائیڈن برسلز میں آ کر تیسری جنگ عظیم کا بٹن دبائیں گے۔ اگر اس کو میں اس طرح کہوں تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ اب بائیڈن کے آنے کے بعد جس وقت میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمیں مجھ سمیت بیلجیم کے اندر سب جگہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے شہروں کو یا اپنے جو لوگ ہمارے ارد گرد میں رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نیوکلیئر حملوں سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیں۔ نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ نیوکلیئر کے حوالے سے گولی ایک ٹیبلٹس آتی ہیں، وہ بھی حکومت نے فراہم کرنی شروع کر دی ہیں، وہ بھی ہمیں کہا ہے لے لیں۔ اور ساتھ میں اس کے اثرات یہ ہیں کہ اس وقت بیلجیم میں اس وقت موجود ہوں، لیکن ہمارے اطراف میں دوسرے تمام یورپین ممالک کے اندر تقریباً غذائی اجناس کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے بارے میں آپ سے پہلے کہتا رہا تھا کہ یہ قحط کی صورتحال پیدا کریں گے، اور اس کی سٹارٹ جو ہے نا، مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں ابتدا جو وہ مجھے اب ہوتی نظر آ رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد اب جب کہ یورپ میں نیوکلیئر حملوں کی وارننگ جاری ہو چکی ہے، یہاں پہ ایک خوف کا ایک عالم ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی کرنی شروع کر دی ہے۔ اس بات کی جانب واضح اشارہ ہے کہ ہمارے پاس یا ہمارے دروازوں پر اس وقت تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ بائیڈن
کا ابھی تک وہی ہے طرز عمل. بائیڈن نے کل کہہ بھی دیا ہے اور کہ ہم وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کا کہنا یہی ہے کہ یوکرین کی وہ آڑ لے کر, میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یوکرین کی آڑ لے کر وہ اصل میں بنیادی طور پر اپنا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور امریکہ کی یہ خواہش کہ وہ چین اور روس کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا. امریکہ کی یہ خواہش ہے اس وقت, جو ڈیپ اسٹیٹ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں ان کی بھی ایک سوچ ہے کہ وہ صرف ایک واحد سپر پاور بننا چاہتا ہے, اور ایک واحد سپر پاور رہنے کی خاطر وہ باقی تمام دنیا کو تباہی سے دوچار کرنے جا رہا ہے. تو کل کا جو بائیڈن کا دورہ ہے یہ انتہائی اہم ہے, اور کل کے دورے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پولینڈ بھی جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں پولینڈ جاؤں گا, اور پیوٹن نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ پولینڈ آئے تو وہ پولینڈ پر حملہ کر دیں گے. اچھا, اب یہ ایک چیز ہے, بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر یہ کرنے کے بعد جنگ بڑھے گی؟ بلا شبہ یہ جنگ بڑھے گی, کیونکہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ گو کہ آج بھی یہ اجلاس ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشن وغیرہ کا, لیکن آپ نے دیکھا یہ سب فیل ہو چکے ہیں, کیونکہ روس اب کسی کی بودر نہیں کر رہا. کیونکہ جیسے میں بتایا کہ 28 دن ہو گئے, 28 دن کے اندر پیوٹن جو ہے اس وقت بہت زیادہ تھک چکے ہیں, وہ ان کو ایک ضد ہو گئی ہے. اور لیکن میں ابھی بھی آج بھی 28ویں دن میں کریڈٹ پیوٹن کو دوں گا کہ پیوٹن بدماش جو ہے نہیں کر رہا بدماشی. پیوٹن بہت زیادہ برداشت کر رہا ہے. اگر بدماشی کہیں سے ہو رہی ہے تو یہود اور نصارہ کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ نیٹو اور یورپین یونین اور بائیڈن کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے تحت یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی ملک, دو فریقوں کے درمیان آپ کی اگر لڑائی ہوتی ہے, دو فریقوں کے درمیان اگر کوئی تھرڈ فریق کسی فریق کی اگر مدد کرتا ہے تو دوسرے فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پر حملہ کر سکتا ہے. اچھا, اب اس صورتحال میں جو ہے ایک یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ مسلسل دباؤ دے رہا ہے کہ روس کے ساتھ تیل کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. اب یہاں پر آ کر جو ہے جرمن اور ہنگری جو ہیں یہ اس پہ ان کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے, اور بلکہ ہنگری نے تو کہا ہی کہا ہے, لیکن آج جرمنی نے کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کی اس بات کو نہیں مانے گا, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی یورپ کے اندر جو ہے قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور چیزوں کی مہنگائی کا دام جو ہے مطلب جو کہتے ہیں کہ ایک انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اچانک, اور مہنگائی کی وجہ سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے چلا تو لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں. تو لہٰذا جرمنی نے اور ہنگری نے اس مرتبہ یہ کھل کر کہا ہے کہ ہم جو روس کے اوپر اس طرح کی پابندی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. لیکن البتہ ایک بات اور ابھی ہوئی ہے, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صرف چند منٹ پہلے ہمیں پتہ لگا ہے کہ پولینڈ نے روس کے تقریباً تمام جو ہے سفارتکاروں کو نکال دیا ہے, ناپسندیدہ عناصر قرار دے کر. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت بہت زیادہ گمبھیر ہوتی چلی آ رہی ہے. خارکیو کے اوپر جو ہے روس کا قبضہ تقریباً ہو چکا ہے, لیکن بہت سارے علاقوں کے اندر روس کو پھر دوبارہ پسپائی ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پولینڈ جس طریقے سے مدد کر رہا ہے, اور پولینڈ کی بالکل سرحد یوکرین سے ملتی ہے اور بڑی کھلی کمک آ رہی ہے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا کہ روس کے پاس یہ اختیار ہے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق, یا یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین ہیں کہ اس کے تحت وہ حملہ کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر بائیڈن پولینڈ آئیں اور وہ پولینڈ کا دورہ کر کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر روس کے پاس یہ پورا اختیار ہوگا کہ وہ پولینڈ پہ حملہ کر دے. اس کے ساتھ جو اہم سب سے زیادہ خطرناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو روس کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ وہ نیوکلیئر حملہ کرے گا, لیکن ابھی یعنی گزشتہ رات جو ہے آئرلینڈ سے تقریباً 6 نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں اپنے مقام سے ہٹائے گئے ہیں. اور یہ بالکل میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں, اخبارات میں شاید آپ کو نہ ملے یہ خبر, نہ میڈیا پہ آئے گی, کیونکہ ظاہر ویسٹرن کی خبر ہے اور کچھ ویسٹر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کسی کے خلاف سازش تو وہ نہیں آتی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئرلینڈ سے 6 نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں ان کی حرکت ہوئی ہے, اور ان کی حرکت جو ہے سویڈن کی طرف دیکھی گئی ہے. سویڈن کے قریب ان کو لایا جا رہا ہے, اور 1-2 اور کچھ سنا ہے کہ نیوکلیئر کی نئی فارمیشنز ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری تیاریاں مکمل کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے بائیڈن آ کر اس کے بٹن دبانے کی کوشش کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے پر بڑی زبردست مصیبت جو ہے آ سکتی ہے. لیکن اس تمام صورتحال کو روس بھی مانیٹر کر رہا ہے. روس نے آج یہ دیکھتے ہوئے, پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتایا تھا ہائی پرسونک میزائل تو اس نے داغنے شروع کر دیے, لیکن آج اس نے
اس کی ساتھ جنگ میں جو ہے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیلاروس بھی شامل ہو گیا، اور آج بیلاروس جو میں نے آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اپنی ملٹری فارمیشن کر رہا تھا یوکرین کے گرد، آج پہلی دفعہ اس نے جنگ کے اندر انٹری ڈال دی، یعنی نیٹو کے شامل ہونے سے پہلے پہلے روس کی مدد کے اندر جو ہے بیلاروس آ گیا ہے، اور اس نے آج جو ہے ورچوئل ٹینک میزائل جو ہے پھینکا ہے۔ ورچوئل میزائل جو ہے ایک بہت زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ایک ہے کیلیبر میزائل کی ایک ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا میزائل اس کو کہتے ہیں جو کہ وہ نظر تو آتا ہے لیکن آگ لگاتا ہے، اور اس کے بعد آگ لگنے کے بعد اس کی تباہی جو ہے نا بڑی دیر تک رہتی ہے، مطلب وہ نظر آتا رہتا ہے، جیسے ایک ورچوئل ہوتا ہے نا کہ آدمی نظر سامنے نہیں ہوتے لیکن آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے دھماکہ کرنے کے بعد آگ لگانے کے بعد بے انتہا تباہی پھیلاتا ہے، اور وہ تباہی کافی دیر تک پھیلی رہتی ہے، تو اس کو وہ کیبل میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا آج پہلا میزائل جو ہے یوکرین کی طرف بیلاروس نے پھینک دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساری صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ بڑھے گا، یونائٹڈ نیشن اور دوسری تمام جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ اس جنگ کو روکنے میں ناکام رہی ہیں، اور بلا شبہ پھر اس کا اثر جو ہے ساری دنیا پہ پڑے گا، پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ بہرحال روس نے سمندری پوزیشن بھی سنبھال لی ہے، اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ کدھر جاتا ہے معاملہ۔ اب تھوڑا سا پاکستان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے کل دیکھا، ہم نے بتایا تھا آپ کو، اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے، بہت اچھا تھا سارا سلسلہ، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینی وزیر خارجہ کو جس طرح لایا گیا اور جس طرح ان کو جو ان کی مطلب ایک جگہ ان کو عمران خان کے برابر میں دی گئی تھی، وہ ایک واضح پیغام ہے۔ اور جو معاملہ بھٹو صاحب کے دور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے دور میں دیکھنے کو آیا تھا، اس وقت تو یہ معاملات نہیں تھے، لیکن کہیں ہوں گے ڈھکے چھپے، تو لوگ تو امریکہ تو یہی کہتا تھا کہ انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش ہی کی تھی لیکن کوئی پیغام نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے وہ کوشش بھی نہ ہو، کیونکہ بھٹو صاحب کی ایک سوچ کچھ اور ہی تھی۔ اب وہ بہرحال ہمارا کچھ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کا، لیکن اب جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ان کے اہداف ہیں، اور اس اہداف کو سامنے بتا بھی دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس سے بلا شبہ عمران خان کا ایک امیج جو ہے بہتر ہوا ہے اندرون ملک بھی، اور اس حوالے سے اس کا اثر پاکستان میں جو عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اس پہ بھی پڑے گا۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ساری جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں مختلف، یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے، فوج کا کردار، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ فوج کا کردار بہت اہم ہوگا، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ سینئر تجزیہ نگار ہیں، کوئی وی لاگز وغیرہ بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے جنرل فیض کو لانا ہے، عمران خان جنرل فیض کو لے آئیں اور اس کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، وہ عجیب ہی تماشے والی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو دفعہ کہا تھا، عمران خان سے بھی پوچھا گیا کہ کسی نے جنگ کا کوئی ہے صحافی، میں نام نہیں لیتا کسی کا، پھر وہ کچھ بہت سارے جان پہچان والے بھی تھے، وہ ناراض ہوتے ہیں، کسی صحافی نے کوئی آرٹیکل لکھا، اس پہ ان سے پوچھا گیا، کسی نے کوئی وی لاگ دے مارا، اس سے ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے اس پہ ہنس کے جواب دے دیا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر صحافی ہوں یا اینکر ہوں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جو ہیں اپنے طور پر فوج کے حوالے سے یا فوج کے اندر آنے جانے سے یا فوج کے اندر تعیناتی سے یا فوج کے معاملات میں، دفاعی معاملات میں لوگوں کو مشورہ دیں۔ وہ مشورہ نہیں، وہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے، یہاں اگر پرائم منسٹر نے ایک کو کسی کو لا دیا ہے یا کھڑا کر دیا ہے، یا یہ تعیناتی ہوئی، یہ اچھی ہے نہیں ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن خود ایڈوائس دینا، اور پھر ایڈوائس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کے یہ اثرات نکلیں گے، تو یہ بنیادی طور پر غلط فہمی پیدا کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے عمران خان نے جو پوچھا تھا، کسی نے سوال میں اتفاق سے آج دیکھا ہے میں نے پروگرام، تو اس میں عمران خان نے ہنس کے ٹال دیا۔ میں سمجھتا ہوں بہت سمجھداری کا کام کیا انہوں نے، بڑے بے تکے سوال پوچھے گئے تھے، اور یہ سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے۔ اور میں جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صحافیوں کے حوالے سے مجھے ایک بات یہ کہ ہمارے بہت سارے جو صحافی ہیں، جو اینکر ہیں اور نان پروفیشنل ہیں، وہ ٹریگر کرتے ہیں بہت ساری چیز کو، مطلب یہ غلط ایک چیز جس کو ایک صحافی کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ، میں تو خیر صحافی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی جرنلزم سے کوئی تعلق ہے، نہ میں کوئی پروفیشنل اینکر ہوں، لیکن ایک اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک صحافی کو کم از کم اتنی کرج اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آیا اس سوال کے کوئی منفی نتائج تو نہیں نکلیں گے قوم کا۔ لیکن ہمارے یہاں جان بوجھ کر ایسے سوالوں کو نکالا جاتا ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہو، کنٹروورسی پیدا ہو، سمجھ، اور جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جس کہتے ہیں کہ ہجانی کیفیت پیدا ہو، تاکہ ایک نئی بریکنگ نیوز نکلے اور ایک نیا چیپٹر جسے کہتے ہیں نا، وہ پنجابی میں نیا کٹا کھولے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ ہمارے یہاں نان پروفیشنل جو جرنلزم ہے نا، اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے چیزیں آ رہی ہیں، اور انہی چیزوں کو یہ استعمال کر رہی ہے ہماری اپوزیشن۔
تو یہ ایک صورتحال تھی، بڑی افسوسناک ہے، لیکن بہرحال عدم اعتماد کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور ایک عجیب بات جو ہوئی ہے بڑی مزیدار، وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دفعہ پھر دھماکے دار انٹری ڈال دی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو آپ جانتے ہوں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کا کردار بڑا متنازع رہا ہے بہت سارے معاملات کے اندر، لیکن پھر انہوں نے ایک خط لکھ دیا، اور خط انہوں نے لکھا تھا، یہ جو آئی ہے صدر صاحب کی طرف سے جو ایک درخواست آئی تھی عدم اعتماد کے حوالے سے اور جو فلور کراسنگ کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ بنا دیا، اچھی بات ہے بھائی 5 ججز ہوں گے، لیکن انہوں نے اس بینچ کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے لیٹر لکھ کے اس کو متنازع بنا دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اس میں سینئر جج نہیں ہے۔ تو غالباً میرے پاس جو اطلاعات ہیں، جو مجھے پتہ لگا، وہ یہ ہے کہ وہ اس بینچ میں خود شامل ہونا چاہتے تھے، اور خود شامل ہو کر وہ کوئی ایسا بیان دینا چاہتے تھے یا کوئی ایسی ایک ججمنٹ دینا چاہتے تھے جس کا کہ فائدہ اپوزیشن کو، یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، جس کا کہ فائدہ اپوزیشن کو۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ سے آپ سے کہتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کے اندرون جو ہیں معاملات، جو ریاست کے اندر ریاستی ادارے ہیں، وہاں اپوزیشن کی اپروچ ہے۔ تو یہ جو خط انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، خط اگر انہوں نے چیف جسٹس کو لکھ دیا تھا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بہتر تھا، لکھ دیا تھا، لیکن ان کو یہ خط جو ہے پھر انہوں نے سب کو لکھ دیا، اور اس کے بعد وہ ہے وہی چیز جو ہے وہ باہر پریس کے اندر آ گئی، میڈیا میں آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انہوں نے دوبارہ پھر مس کنڈکٹ کیا ہے، اور یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ ابھی کورٹ میں چل تو نہیں رہا کیس، لیکن مجھے یہ کہنے میں کم از کم کوئی ہار نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے حکومت سے جو ان کی اپنی ایک وہ ہے اناد، یا عمران خان کی حکومت سے جو اناد نکالنے کی دشمنی ہے وہ نکالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جس کا بلا شبہ فائدہ جو ہے اپوزیشن کو ہوگا، لیکن اس کی نقصانی یہ ہوگی کہ اس سے عدلیہ اور عدلیات کے معاملات کو متنازع بنایا جائے گا، جو کہ کسی بھی طریقے سے ریاست کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک چیز یہ، دوسرا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2 دن کے اندر یہ حالات سامنے آ جاتے ہیں، اور آج بلاول بھٹو صاحب بھی سنا وہاں پہنچے ہوئے ہیں مالاکنڈ میں، بڑی دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے وہ کرنے دیں، لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ محاذ بنا ہوا ہے، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے اگر معاملات خراب ہوئے تو فوج نیوٹرل رہے گی، لیکن فوج اسی کا ساتھ دے گی جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہ بات آج آپ کو میں نے پہلے بھی کل اشارہ دیا تھا اور آج بھی کہہ دیا ہے کہ ملک اور قوم کے لیے عالمی سطح پر اور جو مختلف ملکوں سے جو رپورٹسیں آ رہی ہیں، اس رپورٹس کے مطابق اس وقت موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل بہتر ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک پوزیشن کے اوپر ٹیک آف کر لیا ہے۔ عمران خان کی موجودہ حکومت کو ہٹانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان کو تمام صورتحال سے دوبارہ ریورس کر دیا جائے، اور نہ صرف ریورس جو ہے بلکہ جو ہمارے گرد اس خطے کے اندر 2 بڑی پاورز ہیں، نیوکلیئر پاورز ہیں، یعنی چین اور روس، ان کو ناراض کر دیا جائے۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اہم جو ادارے ہیں وہ کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ میرا تجزیہ بھی ہے، اور بیرون ملک سے میرا جو مجھے خبریں ملی ہیں اس کے آپ کے حوالے سے خبر بھی ہے۔ تو فوج ساتھ دے گی اسی کا جو ملک اور قوم کو تباہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ڈسٹرکشن کی طرف کون جا رہا ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، ڈسٹرکشن کی طرف جو جا رہا ہے فوج اس کا ساتھ نہیں دے گی، کوشش کرے گی فوج بٹھا کے بات کرنے کی، ضرور کرے گی، لیکن یہ بھی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ عمران خان براہ راست، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہاں البتہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پس پردہ بھی کچھ لوگ جو میڈیٹ کر رہے ہیں وہ میڈیشن کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کا بذات خود شہباز شریف کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ناممکن ہوگا۔ دیکھیں 1-2 دن کے اندر اور صورتحال کیا نکلتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کے ضرور حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔